بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور ٹرمپ کے قریبی ساتھی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑی خبر جس نے پوری دنیا کو دہلا دیا ہے، اور قطر کے بعد اسرائیل نے یمن پر بھی فضائی حملہ کیا ہے جس میں درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے اور پی ٹی آئی کے بانی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی اپنے ارکان کو مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان کے ایک تازہ بیان سے بہت ساری کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ملتان میں سیلاب سے صورتحال بڑی خراب ہے، اور خاص کر تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی جس میں 20 افراد سوار تھے، تو اس کشتی میں کتنے افراد کو بچایا گیا، کتنے ڈوب گئے، جدوجہد کی ایک لازوال داستان ہے جس میں ایک چند دن کے بچے کو بھی بچانا شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں چارلی کرک، ایک معروف امریکی قدامت پسند کارکن اور میڈیا شخصیت ہے جنہیں ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے بانی اور سی ای او کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے جو نوجوانوں میں قدامت پسند نظریات کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹیوں میں، یعنی باقاعدہ ذہن سازی کے لیے ایک تنظیم کے سربراہ چارلی کرک، جو کہ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کو بھرے مجمع میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ چارلی نے 18 سال کی عمر میں ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی بنیاد 2012 میں رکھی تھی۔ وہ اس شو کے میزبان رہے جس کا نام چارلی کرک شو تھا، ریڈیو کا ایک شو جس میں وہ اپنے نظریات کا پرچار کرتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی اور ترقی پسند پالیسیوں کے سخت ناقد سمجھے جاتے ہیں، اکثر سیاسی ریلیوں اور تعلیمی اداروں میں تقاریر کرتے جن میں بحث و مباحثہ بھی شامل ہوتا۔ تو انہیں یوٹا یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں جہاں وہ تقریر کر رہے تھے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ امریکن کم بیک ٹور کے دوران سوال و جواب کے سیشن میں پیش آیا۔ ان کو طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی، لیکن گولی ان کی گردن میں لگی تھی، خون زیادہ بہہ جانے کے باعث ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو جیسے ہی واقعہ رونما ہوا، ٹرمپ نے فوراً ٹویٹ کر کے کرک کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی تھی، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ چارلی کرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اسرائیل اسے مار دے گا اگر وہ لائن سے ہٹ جائے۔ تو ان کے بارے میں یہ تھیوری زیر گردش ہے کہ ان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، یا پھر ان لوگوں نے جو ترقی پسند کہلاتے ہیں۔ تو ایک حملہ ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن اسے چند گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس نے ٹرمپ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ پہلا بڑا واقعہ ہے جس سے ٹرمپ کی حکومت یا حکومت کے قریب سمجھے جانے والے ایک اہم شخص کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ اور حالیہ کچھ دنوں میں ٹرمپ نے جو تارکین وطن کے خلاف مہم چلائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو امریکہ سے نکالا یا نکالنے کی صحیح کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور بھی کئی اس نے ایسے اقدامات کیے جس سے ٹرمپ حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کسی ایسے واقعے کا رد عمل ہے، یا یہ وہی تھیوری ہے کہ اس کو اسرائیل نے قتل کرایا؟ تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اسرائیل کی چیرہ دستیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لگتا ہے یہ کہ اسرائیل کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اور وہ اب کسی نہ کسی شکار کی ہر وقت تلاش میں رہتا ہے۔ کل اس نے قطر کے اوپر حملہ کیا، آج اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں فضائی حملے کیے جس سے کم از کم 35 افراد جاں بحق اور 130 سے زیادہ زخمی ہیں۔ تو اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعا اور صوبہ الجوف کو نشانہ بنایا۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق اعداد و شمار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل نے ایک روز قبل قطر کو نشانہ بنایا تھا، اور وہاں حماس کی ایک میٹنگ کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور جن لوگوں کو مارنے کا دعویٰ کیا وہ خوش قسمتی سے زندہ رہے، لیکن ان حملوں میں 6 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو قطر پر حملے کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اس حملے سے تشبیہ دی ہے جو امریکہ نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے کیا تھا، یعنی ایبٹ آباد آپریشن۔ نتن یاہو نے ایک ویڈیو ریلیز کیا جس میں کہا گیا کہ 11 سپٹمبر کا دن وہ ہے جب امریکہ پر بدترین دہشت گرد حملہ ہوا، اور ہمارا بدترین دن جو ہے وہ 11 سپٹمبر ہے جب ہم پر حملہ ہوا۔ قطر پر حملے کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کارروائی بالکل اسی طرح کی گئی ہے جس طرح
امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ کے جنگجوؤں اور پاکستان میں اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کے لیے کی تھی۔ نتن یاہو کا موقف یہ ہے کہ جو ممالک اب اسرائیل پہ تنقید کر رہے ہیں انہیں شرم آنا چاہیے تھی۔ جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر گھس کر مارا تو کسی نے افغانستان یا پاکستان کے لیے افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دنیا نے اس کی تعریف کی۔ آج دنیا کو اسرائیل کے ان اقدامات کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس آپریشن کو امریکہ کے منہ پہ مار رہے ہیں یا پاکستان کے منہ پہ مار رہے ہیں؟ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر آپ دشمن کے حملے کا بروقت جواب نہ دیں تو وہ اسے اپنے حق میں سمجھتا ہے اور اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہے، اور اس سے کسی بھی دوسرے ملک کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کارروائی کرے۔ تو امریکہ نے اسامہ بن لادن کے لیے ایبٹ آباد میں جو آپریشن کیا تھا، اگر اس آپریشن کے رد عمل کے طور پہ پاکستان کو جوابی کارروائی کرتا تو شاید آج نتن یاہو کو قطر پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوتی، لیکن پاکستان بھی اس سے سبق سیکھ چکا ہے اور پاکستان نے انڈیا کو اسی طرح کی ایک حرکت کرنے پر ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے، اور وہ جواب ابھی تک انڈیا کو محسوس ہو رہا ہے اور وہاں پر ان کو اس کی حرارت محسوس ہو رہی ہے۔ تو انڈیا کو جواب دینے کے بعد تو کم از کم اسرائیل کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کسی وقت جواب بھی آ سکتا ہے۔ اب قطر پر اس نے اٹیک کیا ہے تو قطر اس پوزیشن میں تو ہے کہ وہ جواب دے سکے، لیکن چونکہ قطر کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے جو ایک زمانے میں پاکستان کے ساتھ تھی۔ پاکستان میں بھی امریکیوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، اور آج قطر کے اندر بھی امریکہ کے سب سے بڑے بیسز ہیں۔ تو امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے، اور اسرائیل کھل کر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی مرضی سے حملہ ہوا ہے، اور چونکہ امریکہ نے اس طرح کئی ملکوں کے اندر حملے کیے، خاص کر پاکستان میں اسامہ کو گھس کر مارا، تو ہم بھی اپنے دشمن کو گھس کر مارتے۔ تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اسرائیل کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ تو کیا پاکستان اس سے محفوظ رہے گا یا دیگر اسلامی ملک اس سے محفوظ ہے؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ جس کے منہ کو خون لگ جائے وہ پھر اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا، غیروں کی بات تو بہت الگ ہے۔ اب قطر جس کا 11,571 مربع کلومیٹر رقبہ ہے، پاکستان کا اس کے مقابلے میں 8,81,913 مربع کلومیٹر رقبہ ہے۔ قطر کا دفاعی بجٹ 14 ارب ڈالر ہے، پاکستان کا صرف 9 ارب ڈالر کے آس پاس ہے۔ تو اس کم بجٹ والے ملک نے دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ادھر آنکھ دکھاتا ہے تو جوتے مار مار کر اس کا منہ لال کر دیتا ہے۔ انڈیا کا دفاعی بجٹ آپ کو پتا ہے کتنا؟ 77.4 بلین ڈالر، پاکستان سے 8 گنا زیادہ بڑا ملک ہے۔ لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اور قطر کے لیے بھی یہ بہت بڑا لیسن ہے، کہ بے شک آپ کا رقبہ کم ہے اور آپ کا بجٹ کم ہے، لیکن اگر حوصلہ ہو اور آپ کے اندر قومی غیرت موجود ہو تو پھر آپ اپنی آبادی سے 6 گنا بڑے ملک کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ تو اسرائیل نے لبنان، شام، تیونس، یمن، ایران سب ملکوں پہ حملہ کر لیا ہے، کچھ 6-7 ملکوں پہ اس نے حملہ کیا ہے، اور یہ تمام ملک اور ان کے قریبی اتحادی ملک صرف افسوس کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں، فلاں اجلاس بلا لو، فلاں اجلاس بلا لو۔ قطر کو ویسے حملہ کرنا چاہیے، اب قطر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کر رہا ہے، اور غالب امکان یہ ہے، یہ میرا اندازہ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قطر کو بھی اجازت مل جائے گی کہ وہ ایک آدھ حملہ اسرائیل کے اوپر کر کے جواب دے دے، تاکہ اپنے قوم کو، اپنے عوام کو مطمئن کر سکے، اور دنیا کو بھی پتہ چلے کہ قطر بھی جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایران کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے، کیونکہ امریکہ نے ایران کے جوہری اثاثوں کے اوپر خود اٹیک کیا تھا، اسرائیل نہیں آیا تھا مارنے کے لیے، بلکہ امریکہ نے باقاعدہ ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ تو اس کا جواب پھر قطر میں امریکی اڈوں پر حملہ کروا کے دیا گیا، کمپنسیٹ کیا گیا، اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں کوئی ہم شوٹنگ گراؤنڈ دیتے یا ایسی جگہ دیتے جہاں وہ اپنی بھڑاس نکال سکتے۔ تو قطر کی بھڑاس نکل سکتی ہے اور امریکہ یہ بھڑاس نکلوا سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ قطر پر حملے کے بعد عرب ممالک کے اندر تشویش تو بڑی ہے، اور امریکہ کا اسلحہ دھڑ دھڑ بکنا شروع ہو گیا ہے، اور پہلے بھی امریکی اسلحے کے سب سے بڑے خریدار عرب ممالک ہیں، لیکن وہ کسی جنگ میں تو انوالو نہیں ہے، لیکن صورتحال ایسی کریٹ کر دی گئی ہے کہ بغیر جنگ کے بھی انہیں بھاری اسلحہ چاہیے، اور اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اب قطر کو بھی اچھے خاصے نوٹ خرچنے ہوں گے، اچھے خاصے ڈالر دینے ہوں گے۔ تو غالب امکان یہ ہے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگلا ہدف اسرائیل کا مڈل ایسٹ ہو سکتا ہے، یا عمان ہو سکتا ہے، یا ریاض ہو سکتا ہے۔ تو سعودی عرب
مڈل ایسٹ کا جو یو اے ای ہے اور عمان، ان پہ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کبھی حملہ کرے گا، کیونکہ یہ آلریڈی اسرائیل کے ساتھ کلوز ٹائز میں، ایون بحرین بھی کسی حد تک ہے۔ تو جو ممالک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی بھی الیک سلیک نہیں رکھتے، جن میں پاکستان شامل ہے، تو وہ اس کی ہٹ لسٹ میں ضرور ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات پر ورڈ ہے کہ 56 اسلامی ملک کیوں آپس میں ایک نہیں ہوتے؟ ویسے تو ایک فوج بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ فوج کس کام آئے گی کہ اگر وہ کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ تو جب تک مسلم ممالک ایک ہو کر ایک فوج بنا کر اسرائیل کا راستہ نہیں روکیں گے، اسرائیل نہیں رکنے والا اور اسرائیل نہیں تھمنے والا۔ پاکستان نے تو انڈیا کو جواب دے کے اسرائیل کو اس حد تک بیک فٹ پہ کر دیا کہ وہ کبھی بھی کسی اور ملک کی مدد کے بغیر، خاص کر امریکہ اور انڈیا کی مدد کے بغیر، پاکستان کو اٹیک نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان پر اٹیک کرنے کا مطلب یہ کہ اسے چین کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ تو پاکستان نے اپنے دوست اتنے مضبوط بنا لیے کہ شاید پاکستان کا نمبر نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو سب سے آخر ہو، اور اگر آخر میں بھی ہمارا نمبر آیا تو انشاءاللہ وہ اسرائیل کے خاتمے کا آخری دن ہوگا۔ اگلی خبر ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے، اور تمام وہ ادارے جو سوشل میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں، جن میں سائبر کرائم، ایف آئی اے اور دیگر ادارے شامل ہیں، وہ سب پاک فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے پیجز اور ان کے ٹویٹس کی سرچنگ شروع کر رہے ہیں۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ وہ یوٹیوبر، ولاگرز اور سوشل میڈیا ہینڈلر جو پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، ان کو جلد گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے۔ تو وزیر اعظم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ فوج کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فوج کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمارے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر یہ منوایا کہ پاک فوج ہی پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے۔ تو یہ سب کچھ پاک فوج کے میجر عدنان شہید کی بنو حملے میں شہادت کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد شروع ہوا۔ پاک فوج کے یہ افسر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وہاں پر جب دہشت گردوں نے اٹیک کیا تو خود یہ زخمی ہوئے، لیکن ان کے جو ساتھی زخمی حالت میں موجود تھے ان کے اوپر یہ لیٹ گئے، تو دہشت گردوں نے انہیں گولیاں ماری۔ تو یہ ایک بہادر جوان کی کہانی تھی جو کہ زخمی حالت میں بھی اپنے ساتھیوں کو بچانے میں کامیاب ہوا، اور خود اس نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ان کے اوپر جس طرح کی تنقید کی گئی، جس طرح کی بیشنگ کی گئی، یہ اسی طرح کی بیشنگ ہے جو ایک بار جنرل سرفراز کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے حوالے سے کی گئی تھی۔ بلوچستان میں ایک امدادی آپریشن کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا، تو جنرل سرفراز کی اس میں شہادت ہو گئی تھی، کئی اور فوجی جوان بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے بڑے زور و شروع سے پروپیگنڈا کیا تھا کہ جنرل سرفراز جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف بننے والے تھے، حالانکہ ان کو دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی نمبر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اہم مشن کے دوران شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اس کو بھی انہوں نے نیگیٹو انداز میں پورٹری کیا۔ اب بھی فوج کے خلاف اس قسم کی گندی بیہودہ پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہے۔ تو مضبوط فوج نہ ہو تو دشمن اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے اپنے لوگوں سے ہی آپ کی جڑیں کٹوا دیتا ہے۔ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، سری لنکا میں اس سے پہلے ہوا، نیپال میں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا بہت بڑا ایشو ہے، سوشل میڈیا پر کوئی پابندی لگ گئی اور وہاں پہ لوگوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ تو یہ ساری وہ جو سوچ ہے جو کہ ایک ویو کی شکل میں اس خطے کے اندر جیسے عرب سپرنگ ہوا تھا، ویسے ہی ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی اس قسم کا انقلاب لانے کی جو بیج بوئے گئے تھے، اس میں پاکستان کا نمبر بہت پہلے آ جاتا۔ اگر پاکستان میں طاقتور فوج نہ ہوتی، اسی فوج نے پاکستان کو انٹرنل ریولیوشن سے، جو کہ سو کالڈ ریولیوشن تھا، جعلی ریولیوشن، اس سے بچایا، اور جب وہ ناکام ہوا تو پھر دشمن باقاعدہ جہازوں کے ساتھ اور میزائلوں کے ساتھ، بموں کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ اور ہوا، اس کو بھی ہم نے کاؤنٹر کیا۔ تو یہ ایک مضبوط فوج کی علامت ہے کہ اس قسم کی سازشوں کو وہ ناکام بناتی ہے، تو اس کے خلاف ہی آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کو کون یعنی سیاسی جماعت کہے گا؟ تو میں تو پہلے کہہ چکا، تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیکورٹی رسک جماعت ہے، اس کے اوپر بہت پہلے پابندی لگ جانی چاہیے تھی۔ اس پابندی کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی نئے نام سے جماعت آئے گی تو کم از کم ریفائن ہو کر آئے گی، اپنی غلطیاں سدھار کر آئے گی۔ آپ دیکھیے عمران خان کا اپنا ایکس اکاؤنٹ فوج کے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو اگر کسی جماعت کا سربراہ مسلسل فوج کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہو اور باقاعدہ اس کو نشانہ بنانا ہو، تو پھر باقی کسی کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ تو جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، تو عمران خان ہی سب سے زیادہ
اس معاملے میں انوالو ہیں۔ اگلی خبر ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کی کشتی کے حوالے سے جو الٹ گئی، اس میں 20 افراد سوار تھے، تمام افراد کو آلموسٹ بچا لیا گیا۔ یہ کشتی اباڑو جنوبی قائد ملت اسکول کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ اس وقت اور بھی بہت ساری کشتیاں موجود تھی جو کہ ریسکیو کا کام کر رہی تھی، تو اس وجہ سے لوگوں کو زندہ بچا لیا گیا۔ ایک بچی کو جس کی عمر چند ماہ تھی، وہ 13 منٹ کی جدوجہد کے بعد دریا سے نکالی گئی۔ اس کی حالت تشویشناک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، لیکن جب اسے نکالا گیا تو وہ سانس لے رہی تھی۔ تو حادثے کا شکار ہونے والی کشتی نے سیلاب متاثرین کو موضع دراپ پور سے ریسکیو کیا تھا۔ اس ریسکیو آپریشن کے منظر جو ہے وہ بہت سے کیمروں نے محفوظ کر لیے، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پورا پاکستان اپنے بستروں میں خواب خرگوش میں مبتلا تھا یا آرام کی نیند یا چین کی نیند سو رہے تھے، تو اس وقت پاکستان کے 1112 کے ریسکیو کے ادارے، فوج اور باقی کے لوگ مل کر ان ڈوبنے والوں کی جانیں بچا رہے تھے۔ کشتی لڑ گئی، کشتی سٹارٹ کراؤ، کشتی لے آؤ، کشتی بچوں کا دیکھو، پیچھے پیچھے بچوں کو دیکھو، پیچھے 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 اوپر بھی سائڈ سے بالوں کو دیکھو، اور چھوٹے چھوٹے بال بچے ہوئے۔ بھائیو بال بچاؤ، بھائیو بال تو بچاؤ، میرا بال پکڑو، کشتی بال پکڑو۔ یہ جی سخت محنت کے بعد ماشاءاللہ 20 دن کی بچی کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کام کیا گیا ہے، اور اس میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا وہ یقینی طور پر داد و تحسین کے مستحق ہے۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے علاقے لتی ماڑی میں بھی سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ اس میں 10 سے زائد مسافر سوار تھے، تو ایک شخص نے کشتی سے لٹکنے کی کوشش کی تو وہ کشتی بھی اپنا توازن کھو بیٹھی، اس میں بھی تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ دوسرا، کشتی بانوں کے حوالے سے اور کشتی دوسری طرف یہ شکایات عام ہو رہی ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب ہے وہاں پر جو پرائیویٹ لوگ کشتیاں چلا رہے ہیں وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان سے بہت زیادہ معاوضہ وصول کر رہے ہیں۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے کا 1 لاکھ روپے تک معاوضہ لیا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ خود گئی وزیر اعلیٰ پنجاب جلال پور، اور انہوں نے وہاں پہ ریسکیو کاموں کی نگرانی کی۔ ان کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں ایک بچہ ان سے امداد مانگ رہا ہے، اور دے دو خدا کے لیے، میری مما بہت بیمار ہے، مجھے راشن چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیر نہیں ہے، میرے پاس پیسے کام بھی نہیں ہے۔ میرا نام غلام قادر ہے۔ غلام قادر، آپ کو اللہ ملے پاک گی، سنو نا بیٹا، سنو، آپ کو مجھے ماں کا ہے نا جی، میرے پہ اعتبار کرو جی، آپ کو ابھی میں راشن بھی دیتی ہوں، آپ کو فروٹ بھی دیتی ہوں، آپ کو کھانا بھی دیتے ہیں، اور آپ کو پیسے بھی ملیں گے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو لمبی اور بھی زندگی دے۔ دو، اور بھی دو، کدھر ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں ادھر دینے والا سے آیا ہوں ماما، کسی کیمپ میں ہو؟ نہیں ماما، میں ادھر سے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ راشن ہے میم، پورا راشن ہے یا ایک آتا ہے؟ کیا ہے؟ راشن 14 آئٹمز ہیں، اور بھی وہ انہیں امی جی کہہ کر پکارا ہے۔ تو تحریک انصاف والوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی، وہ اس کا بھی ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ تحریک انصاف والوں کو لگتا ہے کہ مریم نواز جو کچھ کر رہی ہے وہ اوور ڈوئنگ ہے، اوور زیلیس ہے، یعنی خود نمائی، خود ستائشی میں یا اپنی بساط سے بڑھ کر اوور ڈوئنگ کر رہی ہیں، دکھانے کے لیے کر رہی ہیں۔ آپ کو بھی ڈال کے دوں؟ یہ لو، کدھر سے آئے ہو؟ آپ کے جو ڈنگر آپ کا بہ گیا ہے، فکر نہیں کرو، وہ ڈنگر آپ کو ملے گا انشاءاللہ، آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ پانی ذرا ٹھہر بنجے نا، پھر انشاءاللہ سارا بندوبست باجی کرے سر۔ ہاں انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے کچھ دوستوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو مریم نواز کی والدہ کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے وہ ڈرامے کر رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھائے ہے کہ آج ہر چیز پلٹ کر ان کے اپنے منہ پہ آ رہی ہے۔ جن لوگوں نے کبھی زندگی میں کسی کے لیے ایک نیکی کا کام نہ کیا ہو تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے۔ ذرا ہمت پکڑے اور آپ جا کر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کھڑے ہوں۔ آپ کا لیڈر تو اپنے لان کے اندر اینٹیں رکھ کے تصویریں بنایا کرتا تھا کہ سیلاب آیا ہوا ہے۔
تو بعض لوگ کہتے ہیں مریم نواز نے تنقید سے گھبرا کر وہ اسلام متاثرین کے لیے ایکٹیویٹی کم کر دی، لیکن میرا مشورہ یہ کہ وہ بالکل ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. یہ اسی قسم کے لوگ ہیں. آپ میدان عمل میں رہے اور آپ میں بڑا ہمت اور بڑا جذبہ ہے. کل ساری رات بھی مریم اورنگزیب اور باقی کے جو وزراء ہیں وہ جلال پور پیروالا اس بند کے اوپر کھڑے رہے، اس جگہ پر موجود رہے جہاں ریسکیو کام ہو رہے تھے. ان دنوں عمران خان کی فیملی کی لڑائی ہو رہی، بہنوں کی، بھابھی کی اور باقی کے جو ان کے مریدین ہیں ان سب کی لڑائی ہو رہی ہے. تو عمران خان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بیگم کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے آج تک مجھے کسی وزیر، ٹکٹ ہولڈر یا سینیٹر کو نامزد کرنے کا نہیں کہا. کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کہ مجھے آج تک بشرا بیگم نے کبھی نہیں بتایا کہ کس کو وزیر بنانا ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے. وہ مجھے کوئی سیاسی پیغام نہیں بھیجتی. وہ قید تنہائی میں، ان کا کسی سے باہر کوئی رابطہ نہیں ہے. صرف میری بیوی ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. پھر انہوں نے اپنی بیوی کی بیماری کے بارے میں بتایا کہ وہ بیمار ہے، انہیں میری کمزوری بنایا گیا لیکن وہ میری طاقت بن گئی ہے. شاید وہ واحد خاتون ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی جو غیر سیاسی ہے، لیکن صرف ان کے کسی خاندان کے کسی شخص کے سیاست میں ہونے کی وجہ سے انہیں قید برداشت کرنی پڑ رہی ہے. ان کی طبیعت ناساز ہے، انہیں چلتے ہوئے چکر محسوس ہوتے ہیں. ان کے معائنے کی درخواست کی گئی لیکن قبول نہیں کی گئی. ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آج پیمس کے ڈاکٹروں نے بشرا بیگم کا جا کے چیک اپ کیا ہے اور انہوں نے ان کو ادویات تجویز کی ہے. انہیں کمزوری ہے لیکن کوئی بڑا مرض لاحق نہیں ہے. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے میری بیوی نے مجھے کبھی نہیں کہا کسی کی سفارش کرو. ان کے بارے میں تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ تو فالے نکالا کرتی تھی، یہ جنوں بھوتوں کو بلا کے پوچھا کرتی تھی کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، اور اس بنیاد پر وزراء اعلیٰ عین کے نام سے بہت سارے بنے، بیوروکریسی میں افسر لگائے گئے، تنظیمی عہدیداروں کی تقرریاں کی گئی، سب بشرا بیوی سے پوچھا جاتا تھا. حتیٰ کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے بھی بشرا بیوی سے فال نکلوائی گئی اور سب کچھ بشرا بیوی سے پوچھ کے خاص سب کرتے تھے. اور بشرا بیوی اپنے پیر و مرشد فیض حمید سے خبریں حاصل کرتی تھی. وہ نیازی کے سامنے پیشن گوئیاں کر کر کے وہ پیر بن کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہتی تھی ان کو قبضے میں جن بھوت ہے. جس طرح نجم سیٹھی صاحب کی ایک چڑیا ہوا کرتی تھی جو آج کل مفرور ہے اور دبئی میں بیٹھی ہوئی ہے اور القادر ٹرسٹ کی مین ملزم ہے. تبھی سے نجم سیٹھی صاحب کی ساری جو جرنلزم ہے وہ کہیں نہ کہیں کھوڈے لائن لگی ہوئی ہے. اب ان کی چڑیا پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. تو وہ بشرا بیوی جو روحانیت کے اعلیٰ درجے پر اسی وجہ سے فائز ہوئی کہ ان کی پیشن گوئیوں پر عمران خان اعتبار کرتے تھے، پوچھ پوچھ کر اپوائنٹمنٹ کرتے تھے. ہاں صاحب جب اقتدار میں تو بہنیں بزنس آئیکون تھی. علیمہ خان بڑے پیسے کماتی ٹیکسٹائل میں. اب سب کچھ اچانک غیر سیاسی ہو گیا. نہ خان صاحب کی بہنیں سیاست میں، نہ خان صاحب کی بیوی. بزار کے زمانے میں پورے پنجاب کی کابینہ کون چلاتا تھا؟ بشرا بیوی چلاتی تھی فرح گوگی کے ذریعے، اور فرح گوگی پیسے پکڑتی تھی. تقرریاں، تبادلے، پوسٹنگ سب فرح گوگی کے ذریعے ہوتے تھے اور یہ سارا مال بشرا بیوی کو جاتا تھا. پھر بھی یہ کہا جائے کہ بشرا بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. تو لگتا ہے کہ جیل کی ہوا نے خان صاحب کی بیانیے تبدیل کر دی ہیں. یہ کلوکات تھی خان صاحب کی کہ انہوں نے بشرا بیوی کے مشوروں سے اور باجوہ صاحب کی رہنمائی میں وہ حکومت چلائی. اب وہ باجوہ کو بھی نہیں مانتے اور بشرا بیوی کو سیاستدان بھی نہیں مانتے اور سب کو یقین دلاتے پھرتے بشرا بیوی تو کبھی حجرے سے باہر نہیں نکلی. تو اب یہ پتہ نہیں کون سا حجرہ ہے. اب فوج کے خلاف انہوں نے بھڑاس نکالی ہے کہ مجھ پر سارے مظالم آصم منیر کروا رہا ہے. اس وقت ملک میں آصم لا نافذ ہے. تو یہ مسلسل فوج کو ڈیفیم کر رہے ہیں. خاص کر آرمی چیف جب سے انڈین پاکستان کی جنگ ہوئی ہے اس وقت سے تو بہت آگ لگی ہوئی نا. آصم منیر صاحب ایک وقت میں ڈی جی آئی سے تھے اور عمران خان صاحب نے لگائے تھے اور خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کام بھی کیا. تبھی خان صاحب خود کو امت مسلمہ کا لیڈر قرار دے بیٹھے تھے. جب حافظ صاحب کو پتہ چلا کہ 2 نمبر آدمی ہے تو انہوں نے پھر ٹھان لی کہ اس 2 نمبر آدمی کو تو ایکسپوز کرنا ہے، یہ بہروپیہ ہے، پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو ننگا کر دیا. تو اب اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. باقی اب یہ جو خان صاحب نے بشرا بیوی کی اتنی ایڈوکیسی کی ہے یہ پتہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ سرم جوید کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے بشرا بیوی سے قربت کی وجہ سے مشال یوسف زئی کو ٹکٹ دیا ہے. تو یہ بات تو ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن خان کہہ رہا ہے بشرا بیوی کہنے پہ میں کسی کو کچھ نہیں دیتا. تو مشال یوسف زئی کو سینٹ کا ٹکٹ دینا بھی ایک لڑائی کی بڑی وجہ بنا ہوا ہے. اور ایک اور آپ کو بتا دوں کہ وہ جو سنم جاوید اور فلک جاوید 2 بہنیں نا جو مریم نواز شریف پر ویڈیوز کا بہتان لگاتی ہیں، آج کل ان کی ویڈیوز مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں. گو وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں. کل میں نے آپ کو دکھائی تھی جھلک، لیکن آج بہت سے لوگوں نے تو اس کو صحیح قرار دے کر لمبی چوڑی ویڈیو چلا دی ہے
اور وہ باقاعدہ سرم جوید تو غصے میں آ گئی, قرآن اٹھا کے کہی کہ اگر میری کو ویڈیو لیک ہوئی تو میں تحریک انصاف کے لوگوں کی ویڈیوز لیک کر دوں گی. اب اگر یہ ویڈیو لیک کرے یا نہ کرے, یہ بات تو طے ہو گئی کہ ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے کوئی گندی بیہودہ حرکتیں کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ویڈیو آنے سے پہلے یہ ایکسپوز ہو گئے. اگلی خبر یہ کہ ایک شخص کہتا تھا پنجاب نہیں جاؤں گا, پھر اس نے کہا اب افغانستان نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کا پاسپورٹ بلاک ہے. یہ کوئی اور نہیں, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا نام گنڈا پور ہے. صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے میرا نام ایگزٹ کنٹرول اس میں شامل ہے, میرا پاسپورٹ بلاک ہے. 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے علی محمد گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے, اور انہوں نے عمران خان کو رہا کرانا ہے, انقلاب لانا ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت کرنی ہے. یہ تینوں کام کرنے والا شخص اتنا بے بس ہے کہ اپنا نام اس لسٹ سے نہیں نکلوا سکتا. اس لسٹ کی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. اب وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا نام بلاک لسٹ میں ہے؟ کیونکہ اس کی جماعت کے سربراہ نے اسے کہا کہ افغانستان جا کے بات کرو. وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مجھے افغانستان جانے کا پیغام دیا ہے لیکن ان سے میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. اگر مجھے جانا پڑا تو میں کیسے جاؤں گا کیونکہ میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان نے کہا جاؤ تو پھر میں بغیر پاسپورٹ بھی جاؤں گا. ویسے کمال کا آدمی نہیں گنڈا پور, جتنی صفائی سے وہ عمران خان کو ہاتھ کھڑے کر کے دکھاتا شاید کوئی نہیں دکھاتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.